اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریا اسلامک ورلڈ۔ آج کا واقعہ ہے اقامہ کا حضرت اقامہ بننے تک کا واقعہ۔ حضرت اقامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ حضرت اقامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے تھے۔ قبول اسلام سے قبل اپنے باپ کی طرح آپ بھی اسلام کے زبردست دشمنان میں سے تھے۔ یہی نہیں بلکہ جب آپ نے اپنے باپ ابو جہل کو میدان بدر میں خون سے لت پت تڑپتے دیکھا تو غصے میں آ کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس شدت سے وار کیا کہ ان کا بازو کٹ کر الگ ہو گیا۔ جنگ بدر کے بعد جن لوگوں نے ابو سفیان کو انتقامی کارروائی کے لیے اکسایا ان میں سے ایک اقامہ بھی تھے۔ الغرض فتح مکہ سے قبل کوئی ایسا کام نہ تھا جو آپ نے نہ کیا ہو کہ جس سے مسلمان بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت نہ پہنچی ہو، مگر جس کے دل میں نور ہدایت کا چراغ روشن ہونا ہو اس کو کسی نہ کسی موڑ پر آ کر جہالت کا رستہ بند ہی ملتا ہے۔ کچھ اسی طرح کا واقعہ حضرت اقامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ رمضان المبارک سن 8 ہجری جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 اسلامی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، نعرہ تکبیر سے دشت و جبل گونج اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن اہل اسلام کو غالب اور کفار مکہ کو مغلوب کر دیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں تشریف فرما تھے۔ آپ کا دریائے رحمت جوش میں تھا، لوگ چوک در چوک آ رہے تھے اور معافی پا رہے تھے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے دشمن بھی اسلام قبول کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا بیٹا اپنی بیوی کو مکہ میں ہی چھوڑ کر اپنے قتل کے خوف سے مکہ سے بھاگ نکلا۔ اکرامہ کی بیوی جس کا نام حکیم آیا ہے نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ میرا شوہر تو اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا، یہ ابو جہل کی بھتیجی ہے جو کہ اس کی بہو بھی ہے، یعنی اکرامہ کی بیوی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں تاکہ اسلام قبول کر لیں۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکیم کو عافیت عطا فرمائی اور دائرہ اسلام میں داخل فرما لیا۔ حضرت حکیم نے جو یوں دریائے رحمت جوش میں دیکھا تو موقع غنیمت جانتے ہوئے بڑے دردمندانہ لہجے سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر اکرامہ اپنے قتل کے خوف سے یمن کی طرف بھاگ گیا ہے، اگر آپ اس کو امان دے دیں تو میں اس کو واپس لے آؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حکیم، میں نے تیرے شوہر کو امان دے دی، جاؤ اس کو لے آؤ۔ حکیم کی یہ ارشاد سن کر خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، فوراً اٹھی اور یمن کے راستے کی طرف چل نکلی۔ دوسری طرف اکرامہ مکہ سے بھاگ کر ساحل تک پہنچ چکے تھے۔ ساحل تک پہنچتے ہی آپ کو یمن جانے والی کشتی تیار مل گئی۔ آپ فوراً کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ کشتی ساحل کو چھوڑ کر ابھی کچھ آگے بڑھی ہی تھی کہ بمبر کی لپیٹ میں آ گئی۔ لوگوں نے چیخ و پکار شروع کر دی، حتیٰ کہ اکرامہ بھی لات کو پکارنے لگے۔ ملاحوں نے اکرامہ کی یہ پکار سنی تو کہنے لگے، سردار، یہ لات و عزیٰ وغیرہ کو پکارنے کا وقت نہیں ہے، یہ ہمارے معبود ہماری کشتی کو بمبر سے نہیں نکال سکتے۔ اگر زندگی عزیز ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کو پکارو۔ اکرامہ نے کہا، یہ ممکن نہیں، کیونکہ ساری زندگی میرے باپ اور میری قوم کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی تو لڑائی رہی ہے۔ وہ کہتا ہے ہمارے معبود جھوٹے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارے معبود سچے ہیں، اور اسی وجہ سے تو میں مکہ چھوڑ کر بھاگا ہوں۔ اب اگر یہاں کشتی میں نے اسی کے معبود کو ہی مدد کے لیے پکارنا ہے تو مکہ رہ کر کیوں نہ پکار لیتا۔ ملاحوں نے جو اکرامہ سے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگے، پانیوں میں ہمارے معبودوں کی نہیں چلتی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہی ہے جس کی پانیوں سمیت ہر جگہ چلتی ہے، تو ہم اسی کو پکارتے ہیں تاکہ زندگی تو محفوظ رہے۔ کشتی بمبر میں گرتی چلی جا رہی تھی۔ اکرامہ نے جو یہ منظر دیکھا تو فوراً بول اٹھے، اے اللہ، میں عہد کرتا ہوں اگر طوفان سے میں زندہ بچ نکلا تو خود کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دوں گا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھوں گا
بس میں ان کو نہایت معاف کرنے والا اور معزز پاتا ہوں، امید ہے مجھے معاف کر دیں گے۔ بس اکرامہ کا یہ عہد کرنا تھا۔ اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے کشتی کو بمبا سے نکال باہر کیا اور کشتی کا رخ دوبارہ ساحل کی طرف ہو گیا۔ چنانچہ کشتی ساحل پر جا ٹھہری تو اکرامہ کو دور کھڑی اپنی بیوی حضرت ام حکیم نظر آ گئیں۔ ام حکیم نے اپنے شوہر اکرامہ کو دیکھا تو کہا، اے اکرامہ، تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ میں نے تیرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کر لی ہے، جو تمام جہان کے لوگوں میں سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ مہربان، معاف کرنے والے اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ آپ نے کہا، اکرامہ چلو میرے ساتھ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، وہ تمہیں معاف کر دیں گے، کوئی تیرے ماضی کے بارے بات تک نہ کرے گا، تجھ سے کوئی سوال نہ ہوگا۔ اکرامہ نے اپنی بیوی کو یوں خیر خواہی کے الفاظ سنے تو فوراً مکہ واپس جانے کو تیار ہو گئے۔ الغرض وہ دونوں مکہ پہنچے اور سیدھا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دونوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بڑھ کر دونوں کا استقبال کیا اور اکرامہ کو اپنے پاس بٹھایا۔ اکرامہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام حکیم نے مجھے پیغام دیا ہے کہ آپ نے مجھے امن دیا ہے۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اکرامہ، تجھے امن ہے۔ اکرامہ نے اسی لمحے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد کفر و اسلام کے مابین جو بھی معرکہ پیش آیا اس میں ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوئے اور مسلمان جب بھی کسی مہم میں نکلے اس میں آگے آگے رہے۔ معرکہ یرموک میں تو حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان قتل کی طرف اس طرح لپکتے تھے جیسے کوئی تشنہ لب شدید گرمی میں ٹھنڈے میٹھے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ ایک موقع پر جب مسلمانوں پر دشمنوں کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، وہ اپنے گھوڑے سے کود پڑے، تلوار کی نیام توڑ کر پھینک دی اور ننگی تلوار لے کر رومیوں کی صفوں میں گھس گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کے پاس پہنچ کر کہا، اکرامہ ایسا نہ کیجیے، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے، آپ کا شہید ہو جانا مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل تلافی ثانیہ ہوگا۔ لیکن حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، خالد ہٹ جاؤ، میرا راستہ نہ روکو۔ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسادہ اور خدمت اسلام میں تم کو میرے اوپر سبقت حاصل ہے۔ میں اور میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف تھے اور میں آخر دم تک اس مخالفت پر قائم رہا، اس لیے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف میرے حصے میں بڑی تاخیر سے آیا۔ مجھے چھوڑ دو، آج میں گزشتہ کوتاہیوں اور خطاؤں کی اور غلطیوں کی تلافی کر لینا چاہتا ہوں۔ پھر قدرے توقف کے بعد فرمایا، میں بہت سے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جم کر لڑائیاں کی، آج ان رومیوں کے مقابلے میں راہ فرار اختیار کر لوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ جب فضائے یرموک پر سے جنگ و قتال کے بادل چھٹے اور مسلمانوں کی عظیم النشان فتح کا آفتاب طلوع ہوا تو یرموک کی زمین پر 3 مجاہد زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے، اور وہ تھے حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شدت تشنگی سے بے-تاب حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا۔ جب پانی ان کو پیش کیا جا رہا تھا، حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان کو پانی پلانے کا اشارہ کیا اور جب پانی ان کے پاس لے جایا گیا تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا کہ پہلے ان کی پیاس بجھائی جائے، اور جب پانی پلانے والے ان کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ اس سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ جب وہ پلٹ کر پہلے دونوں صحابیوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ لوگ بھی آب کوثر سے اپنی پیاس بجھا چکے ہیں۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہاں رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔